تاریخ اور لیجنڈ ہمارے ماضی کی کہانی کو جوڑتے ہیں۔ جب دونوں فن اور تخیل کی کشمکش میں شامل ہوتے ہیں تو اس عظیم معجزاتی خداداد سرزمین پاکستان کی روح اس کے تمام تر حسن و جمال میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس انتہائی پاکیزہ اور اجلی تصویر میں ہماری فاش غلطیوں کے وہ دھبے نمایاں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک دو لخت ہوا اور ہم نے ابھی تک اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ 30 سال بعد پہلی مرتبہ پاک فوج کے سابق سپہ سالار مرزا اسلم بیگ صاحب کی زبانی خوفناک اور لرزہ خیز انکشافات سنیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بما تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ العلی العظیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، میں ہوں سمیع اللہ ملک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹورنٹو کینیڈا کے مشہور زمانہ ریڈیو اور ٹی وی چینل ای آواز کی سی ای او آفا مظفر صاحبہ نے دراصل یہ پروگرام کرنا تھا، لیکن کچھ ناگزیر مصروفیات کی بنا پہ وہ یہاں تشریف نہیں لا سکی ہیں، اور یہ ذمہ داری میرے ناقابل نمبر پہ آئی اور مجھے پھر برطانیہ سے براہ راست جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے حال میں اپنے ماضی کی طرف ان چیزوں کو نہ دہرائیں تو مستقبل کی تاریخ کا نقشہ درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج میں آپ کے پاس ہوں، اور آپ کے سینے میں کیونکہ اس ملک کی بڑی قیمتی تاریخ موجود ہے، اور ہم جیسے جو تاریخ کے طالب علم ہیں ان کی یہ شدید خواہش ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اور کیونکہ اس وقت زمانہ بہت بدل چکا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے جو کالم آپ نے آج سے 30 سال پہلے لکھے تھے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی آپ نے ان کو دوبارہ لکھا ہے۔ آپ کی وہ یعنی اس میں بصری جو طاقت ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے آپ کا مختصر ایک تعارف دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک جو نوجوان نسل ہے جو آج 25 سے 30 سال کی ہے، یہ ان کے لیے ہوگا۔ ہم جیسے لوگ تو ہم سب جانتے ہیں آپ کی ساری تبھی آپ کا تجربہ ہے۔ جج صاحب 2 اگست 1931 کو پیدا ہوئے، یعنی اس حوالے سے آپ موجودہ پاکستان سے 20 سال بڑے ہیں۔ دوبارہ بتائیے گا۔ 2 اگست 1931 کو پیدا ہوئے آپ کی جو کتاب ہے سوانح عمری، اس میں میں نے یہی تاریخ پیدائش دیکھی جو قدر صاحب نے آپ کا آپ سے پوچھ کے لکھا۔ مجھے ایکچولی آپ لکھنا چاہیں گے۔ تو اس حوالے سے موجودہ پاکستان سے اس حوالے سے موجودہ پاکستان سے آپ 20 سال بڑے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ موجودہ پاکستان سے 20 سال بڑے ہیں کہ آپ کی گہری نظر سے ہم زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں ان پاکستان کے بننے کے حالات کا بھی اس حوالے سے، اس لیے میں نے یہ مینشن کیا ہے۔ میری ایکچوئل برتھ ڈے ہے 15 فروری 1928۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے ناظرین کہ آج ہر حوالے سے جنرل صاحب نے اپنی تاریخ پیدائش کو ہمارے سامنے رکھ کیا فرمایا ہے۔ آپ اعظم گڑھ یو پی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ہمارے بڑوں کی طرح آپ نے بھی غلام ملک میں پہلا سانس لیا، برٹش دور حکومت تھا اس وقت۔ پھر آپ جوانی میں ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ اس حوالے سے میں آپ نے ابھی جو تاریخ پیدائش بتائی ہے اس حوالے سے پھر آپ جو ہے یہ 23 سال پاکستان سے بڑے ہیں، تو گویا آپ کے تجربے سے مزید فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان حالات کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ میں رکنا چاہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں واحد جنرل ہوں یا شاید اکیلا پاکستانی ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے میں پاکستان تحریک کا پورا کارکن تھا۔ جی، پاکستان بننے کے بعد میں وہ تحریک کو ایک مقام پہ لے آیا اور پھر پاکستان آ گیا 1949 میں۔ بہت شکریہ، آپ نے میرے اگلے سوال کی طرف سے پہلے آپ نے جواب دے دیا۔ یو ریڈ مائی مائنڈ۔ آپ اعظم گڑھ یو پی کے ایک معزز گھر میں آپ نے آنکھ کھولی، اور ہمارے بڑوں کی طرح انہوں نے بھی ایک غلام ملک میں پہلا سانس لیا۔
آپ جوانی میں ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے اور 1950 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کابل کے 6ٹھے کورس میں آپ نے شمولیت اختیار فرمائی. 1952 میں بلوچ رجمنٹ میں بطور انفینٹری افسر کمیشن ملا. اسپیشل سروسز گروپ میں شامل رہ کر فوجی خدمات انجام دی. 1962 میں اسٹاف کالج کوٹا سے گریجویشن کی. یہ پاکستانی فوج کے پہلے سربراہ تھے جن کا تعلق نہ صرف کاکول جنریشن سے تھا بلکہ ایس ایس جی کمانڈو بھی تھے. انہیں تھنک جنرل کمانڈر بھی کہا جاتا تھا. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں دوران ملازمت اور بعض عسکری علوم پڑھاتے رہے. ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب 1989 میں جی او سی 14 ڈویل گزرنے والے تھے تو یہ بھٹو کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کے حق میں نہیں تھے. چنانچہ انہیں کچھ عرصے بعد فیلڈ سے بلا کر کراچی جی ایچ کیو میں تعینات کر دیا. ایڈجنرل جنرل کی کرسی میں بٹھا دیا گیا اور 5 برس بعد پشاور کور کی کمان دی گئی. 1986 میں آرمی کو پشاور کا کمانڈر مقرر کیا گیا. مارچ 1987 میں ان کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا گیا. جنرل خالد محمود عارف کی جگہ وائس چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا. جنرل عارف کے ساتھ جنرل رحیم الدین خان بھی ریٹائرمنٹ چلے گئے جن کی جگہ تینوں افواج کا مشترکہ چیف جنرل اختر دھرمان بنایا گیا. اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب صدر مملکت کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے. 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق صاحب کا طیارہ حادثے کا جب شکار ہوا تو اعظم گڑھ یو پی کے یہ ہاکی کے پلیئر اپنے پیشروں کی طرح وائس چیف آف سٹاف کی حیثیت سے ریٹائر ہو جا چکے ہوتے لیکن رب کریم نے پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں پاک فوج کی سربراہی کی عظیم ذمہ داری کے لیے آپ کو چن لیا تھا. یہ ہے ہمارے مختصر تعارف چیف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب کا. منصب سنبھالتے ہی جنرل بیگ صاحب نے فوج کے بنیادی عسکری نظریے میں جدید فوجی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں ترمیمات پر زور دیا اور ترمیم شدہ ڈاکٹرائن کی عملی افادیت کو ضرب مومنٹ جیسی بڑی جنگی مشقوں کے ذریعے پرکھا گیا. جب آپ چیف آف آرمی سٹاف بنے تو امریکی فوجی حلقے ان کی صلاحیتوں کے معترف تو تھے لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ من موجی ہیں اور ان کے دماغ کو پڑھنا آسان نہیں. یہ ایک امریکن کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, اس میں سے یہ فکرہ میں نے یہ لیا ہے. نہیں ٹھہر جائیے یہاں پہ. مجھے خصوصی حیثیت حاصل ہے کہ میں واحد پاکستان آرمی کا جنرل ہوں کہ جو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی تحریک آزادی میں بھرپور شامل تھا. میں 1945 میں نے میٹرک کیا اور اپنے شہر کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ بنا. وہاں میں نے پاکستان کی تحریک بھرپور طریقے سے لانچ کی. ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. 1946 میں ہم نے اس شہر میں کہ جہاں مسلمان صرف 11% تھے, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو اتنا متحرک کر لیا تھا کہ ہماری تقریباً 11,000 نفری تھی ممبرشپ تھی. اعظم گڑھ, گورکھپور, بلیا یہ 3 اضلاع کے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی شامل تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیوائڈیڈ انڈیا کی وہ پابوش سے جو پاکستان میں نہیں ہے سب سے بڑی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تنظیم تھی. علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ کے بعد اعظم گڑھ. 11,000 میرے ممبر تھے ماشاءاللہ. اور وہاں پہ ہم نے 1946 میں سردار عبدالرب نشتر کو, چودھری خلیق الزمان صاحب کو, بی اماں کو دعوت دی. وہ آئے اور جب ہمارا جلوس نکلا ہے شہر میں تو دہشت سے دکانیں بند ہو گئی, گھر بند ہو گئے کہ اتنے مسلمان آ کہاں سے گئے. پھر ہم نے کالج کے گراؤنڈ میں جلسہ کیا اور اس جلسے کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کا جھنڈا بنایا. کاش کی میں وہ جھنڈا آپ کو پیش کر سکتا. میں اپنے ساتھ لایا تھا مگر کچھ حالات کے تحت وہ مجھے ضائع ہو گیا.
ہم نے بھی اماں کو ان سے درخواست کی کہ آپ آئیے، یہ آپ کے ہاتھوں یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ وہ آئیں، انہوں نے کالج گراؤنڈ پہ پاکستان کا جھنڈا بلند کیا اور مختصر سی تقریر کی۔ انہوں نے کہا میرے بچوں، میرے کمزور ہاتھوں نے یہ جھنڈا اٹھایا، اب ضرورت ہے کہ تمہارے مضبوط ہاتھوں میں یہ جھنڈا رہے، کبھی نیچے مت آنے دینا۔ اس قسم کا میں نے پاس رکھا ساری زندگی۔ ماشاءاللہ، مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے الحمدللہ، اور میں اپنے ادارے ای آواز کی طرف اور اس پورے ادارے کی طرف سے اور بالخصوص جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف سے آپ کا ازحد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس 13 سالی میں بھی ہمیں ایسا وقت دیا کہ جس سے ہم جیسے دعاؤں سے لوگ جو ہیں آپ کی استفادہ حاصل کریں گے۔ اور آپ یقین کیجئے، اب میری ساری گفتگو آپ کو بطور ایک یعنی جو آپ نے تعریف بتائی جھنڈے، میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو وہی جو جھنڈا جو ضائع ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ میری کوشش ہوگی کہ تاریخ کے ان نازک اور حساس اور عام واقعات کے بارے میں آپ کی جو گہری نظر ہے اس سے بھی استفادہ کیا جائے۔ لہذا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ گزشتہ 75 سال کی تاریخ کے آپ امین ہیں، کئی طالع آزما یہاں ہیں جنہوں نے کہا میرے عزیز ہم وطنوں کہیں کہ انہوں نے اقتدار سنبھالا، اس ملک کے پھر سیاہ سفید کے وہ مالک بن گئے اور عرصہ دراز تک اس وقت تک وہ اس ملک کے اوپر ان کی حکومت رہی جب تک کہ قدرت کی طرف سے انہیں واپس نہیں بلا لیا گیا۔ لیکن آپ نے تو اس کی روایت ہی بدل ڈالی۔ ان کے پاس تو جو پہلے جو تھے، آپ سے پہلے جو فوجی سربراہ آئے، ان کے پاس تو کوئی وجوہات ایسی نہیں تھی، لیکن آپ کے پاس تو تھالی میں رکھ کے ساری چیزیں موجود تھیں۔ جب ضیاء الحق صاحب کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا، جب آپ نے جہاز میں بیٹھ کے باہر سے انہیں سی آف کر کے آئے تو آپ کو اپنے جہاز میں اطلاع ملی کہ ان کا طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے، تو آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ ملک میں مارشل لا لگا دیتے اور ساری قوم آپ کو مان بھی لیتی اور ضرورت بھی ہوتی تھی، فوج کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہو گیا تھا۔ لیکن اس موقع پہ آپ نے ان طالع آزماؤں کے ہٹ کے آپ نے ایک نئی روایت ڈالی، حالانکہ آپ بھی فوجی جنرل تھے، اس میں کچھ روشن ڈالیے۔ نہیں، میں نے اس پہ تفصیل سے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب میں اپنا وطن چھوڑ کر کے پاکستان آ رہا تھا 1949 میں، تو ظاہر ہے کہ میں رنجیدہ تھا، میرے ہزاروں فالوورز تھے وہاں پہ، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، میرے دوست احباب، میرے بزرگ، تو ظاہر ہے کہ میں رنجیدہ تھا۔ میرے والد نے دیکھا تو مجھے بلایا، میری پیشانی پہ بوسہ دیا، کہنے کہ دیکھو بیٹا، اب تم جا رہے ہو اپنی نئی منزل کی طرف، پاکستان تمہارا خواب تھا، اب وہ خواب پورا ہو چکا ہے، تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوں گی، تمہارا مستقبل کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن چند اصول ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھنا۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہوئے مجھے بتایا کہ نماز قائم رکھنا، رزق حلال کھانا، حقدار کو حق دینا، یہ 3 باتیں انہوں نے مجھے بتائی، نماز قائم رکھنا، رزق حلال کھانا، حقدار کو حق دینا۔ اور جب میں پاکستان آیا اور اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو پھر ہمیشہ میں نے ان 3 باتوں کا خیال رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور یہی وہ بات تھی، اقتدار کا حق کس کا تھا؟ چلیے میں اسی وجہ سے اب سرچ کر لیتا ہوں، اس وقت قائم مقام صدر غلام اسحاق خان صاحب، نہیں، میں اقتدار تو میرے پیروں میں اللہ نے ڈال دیا تھا، میں چاہتا تو اٹھا لیتا، لیکن
میرے والد کے الفاظ کے حقدار کو حق دینا. جی اقتدار ملک کا وہ تمہارا حق نہیں ہے، اس پہ پاکستان کے عوام اس کے حقدار ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں اقتدار کو سنبھالوں. تو سب سے پہلے جو میں نے قدم اٹھایا، جب میں جہاز ہی میں تھا تو میں نے نیول چیف ایئر چیف کو بلایا، اپنے ڈی جی ان کو بلایا، جنرل حمید گل کو بلایا. تو بیٹھ کے کہ ہم نے سب نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں اپنے سر پہ نہیں لینی، جس کا حق ہے، جو ہمارے پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. یعنی چند منٹ کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. اب غلام اسحاق صاحب کو بلایا اور ان کو امانت جو تھی ہمارے قوم کی ان کو ان کے ہاتھ میں دے دی. ضیاء صاحب کے زمانے میں غیر جماعتی انتخابات ہوتے رہے، لیکن جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے قائم مقام صدر غلام اسحاق خان صاحب کو بلا کے حوالے کر دیا، پھر آپ نے جماعتی بنیادوں پہ انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس انتخابات کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ اقتدار میں آ گئیں. لیکن تاریخ کے کچھ جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شاید ضیاء الحق صاحب کا ایک طویل عرصہ غیر جمہوری اقدار کہہ لیں یا غیر جماعتی بنیادوں پہ کہہ لیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پوری مکمل جمہوریت جو ہے وہ قوم کے لیے زود ہضم نہ ہوتی. تو آپ نے اس میں تھوڑا سا فیصلہ کیا وہاں پہ کچھ لوگوں نے، آپ اس کی تصدیق یا اس کی نفی فرمائے. میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے سوچا کہ شاید کی پوری مکمل جمہوریت جو ہے وہ زود ہضم نہ ہو قوم کو، تو اس میں پھر تھوڑا سا آئی جے آئی کا پانی بھی ملا دیا گیا. کیا یہ درست ہے؟ نہیں جی، میرا سیاستدانوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، دور رہا میں ان سے. جی اگر تھا بھی تو ہماری عائشائی ان کے ساتھ ضرور شامل رہی ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے انہی کے ایما پہ ہوتا رہا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ بے نظیر صرف 2.5 سال اپنا دور اقتدار مکمل کر سکی، اس کے بعد پھر آئی جے آئی کی حکومت آ گئی؟ ایک ضرورت تھی. یعنی میرے پاس فوج کا اختیار تھا کہ پیپل پارٹی کے مقابلے میں مسلم لیگ بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی. تو یہ ہماری ذہن میں سوچ تھی، یعنی فوجی عسکری قیادت کے ذہن میں کہ مقابلہ تو ہونا، بس یہ بات تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. کہ پھر مسلم لیگ ہی آئی جے آئی نہیں بلکہ مسلم لیگ کو سپورٹ دی گئی، مسلم لیگ آئی جے آئی مل کے، تاکہ پیپل پارٹی کا مقابلہ کر سکیں. جیسے آج ہے، آپ یہ دیکھیں کیا ہے آج عمران خان ہے، وہی جیتے گا، وہی الیکشن جیتے گا. تو مقابلہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بغیر مقابلے کے اگر جیت گیا تو پھر بات بنتی نہیں ہے نا. جی یہ فرمائیے کہ میں آپ کچھ تاریخی سوالات کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں. آپ کے زمانے میں عراق پہ حملہ ہوا اور اس وقت آپ نے بڑے دبنگ لہجے میں امریکہ کی عراق پہ جو جارحیت تھی اس کی آپ نے مذمت کی، اور لیکن پاکستان کی حکومت جو تھی اس نے امریکہ کی حمایت کی، بلکہ گریز کیا. لیکن قوم نے اس وقت سیاسی حکومت کی حمایت کی بجائے وہ آپ کی حمایت کا اور آپ کے بیان کو زیادہ پسند کیا گیا قوم کے اندر. اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی جی اس لیے کہ میرا تجربہ، میری سوچ، میری بصیرت یہ کہتی تھی کہ ابھی امریکہ عراق کو شہ دے رہا ہے، اور میرا یہ کہنا تھا، جو کہ میں نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں بھی کہا، کہ امریکہ عراق کو ٹارگٹ کرے گا. طریقہ کار کیا ہوگا وہ بھی میں نے بتایا تھا. میں نے کہا عراق کو یہ شہ دے گا کہ جاؤ کویت تمہارا علاقہ ہے، فتح کر لو. اور صدام کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے. میں نے یہاں تک کہا تھا کہ جب صدام
کویت پہ حملہ کر کے واپس آ رہا ہوگا تو اس کی فوج کھلے میدان میں ہوگی، ٹارگٹ بن جائے گی. اور یہی کچھ ہوا کہ صدام جب کویت کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو کھلے میدان میں امریکہ نے ایک ایک کر کے ایک ایک ٹینک، گاڑی، APC عراق کی تباہ کر دی. یہ آپ کی عسکری جو تجربہ تھا اور جو مہارت تھی وہ اس کا آپ نے بیان فرمایا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس زمانے میں پہلے ہی آپ کی جو حکومت اس زمانے کی حکومت نواز شریف حکومت بات کے خلاف یہ بیان تھا، اس وقت یہ بھی اخبارات میں شائع کیا گیا یا کروایا گیا کہ آپ خفیہ طور پہ ایران کے جوہری پروگرام کی مدد فرما رہے ہیں. اور آپ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا اس کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ یہ اس قدر بھونڈا سوال ہے کہ اس کا میں جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا. آپ بھی یہی، آج بھی یہی جی بالکل، میں آپ کی باتوں میں لوگ یقین کرتے ہیں، لیکن مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ سے آج پھر پوچھا جائے. میں لوگوں کی فرمائش پہ یہ بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. لیکن یہ بھی یعنی سچ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا کہ آپ ان کے کام کے آدمی نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ خلاف توقع 2 مہینے پہلے ہی آپ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی انہوں نے ایک نیا چیف کی تقرر بھی کر دی. تو اس کے پیچھے آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ میں واقعہ بیان کر دوں. جی فرمائیے. پتہ نہیں کچھ سفارتی طرز کے اعتبار سے کچھ غلط ہو، مگر ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ایران میں انقلاب مستحکم ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی عراق اور ایران کی جنگ کے بعد، تو میرے پاس ایران کے ایک بڑے معتبر شخصیت آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں ایٹمی ٹیکنالوجی دیں. میں نے کہا یہ کنٹرول تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو بی بی کے ہاتھ میں ہے، پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے، آپ ان سے بات کیجیے. وہاں سے بھی یہی جواب ملا، یہ کنٹرول تو میرے ہاتھ میں نہیں، یہ تو جنرل بیگ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جستجو اور یہ جد و جہد جو ہے ایرانیوں کی اس وقت سے تھی، اور ان میں بڑا حوصلہ ہے، بڑی صلاحیت ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ امریکہ کچھ بھی کہے، باوجود تمام بندشوں کے انہوں نے بنا لیا ہے. جی کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ واقعی کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا؟ کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کنٹرول واقعی کس کے ہاتھ میں تھا؟ بی بی نے آپ کے بارے میں کہا، آپ نے بی بی کے بارے میں، تو یہ واقعی کس کے ہاتھ میں تھا یہ؟ اب پھر اگر یہ نہیں بتانا پسند فرمائیں گے تو کیا یہ خاص حکمت عملی تھی کسی کو اس معاملے سے دور رکھنے کے لیے؟ دیکھیے اس وقت کی نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی میں صرف 4-5 بندے تھے، غلام اسحاق صاحب، پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر، فارن منسٹر، آرمی چیف. تمام فیصلے جو ہے اسی نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی کے تحت ہوتے تھے. تو ظاہر ہے کہ میں اگر کہہ دیتا کہ میں آپ کو یہ صلاحیت دوں گا تو کبھی ممکن نہیں تھا جب تک کہ یہ چاروں ممبر خود نہ کہتے. یہ آج ہماری نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی آپ کو اندازہ ہے کتنی بڑی ہے؟ جی فرمائیے. شاید بہتر جنرل صاحب بتا سکیں. اس وقت صرف یہ ہم 5 تھے، سارے فیصلے ہم کرتے تھے. یعنی کہ صرف 5 آدمیوں کے ہاتھ میں اس خطے کی قسمت تھی. جی. اچھا، آپ کی زندگی پر کرنل اشفاق حسین صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا عنوان رکھا ہے اقتدار کی مجبوریاں. میں جب یہ عنوان دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا عجیب یہ محسوس ہوا کہ یہ جو ہے مجبوری، اقتدار کی مجبوری، یہ محاورے جو ہیں جنہیں زیادہ سب استعمال فرمایا کرتے تھے یا کوئی اور کرتے تھے. اقتدار تو جیسے آپ نے فرمایا آپ کے قبضے میں تھا، تو آپ کی تو اقتدار کی مجبوری نہیں تھی. مجھے یہ کتاب کا نام کس نے رکھا؟ اس پہ میں دیکھیے میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب اقتدار میں تھے
تو میں اور میرے ساتھ جنرل حمید گل، وہ میرے DGMI تھے، بعد میں DGSI بنے، 2 دفعہ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ بس اب بہت ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک دفعہ 1985 میں انہوں نے ہمیں اور جنرل حمید گل کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب کچھ میں چاہتا ہوں کہ کوئی سیاسی سیٹ اپ ملک کے اندر بنے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا موقع دیں تاکہ ہم اسٹڈی کریں اور آپ کو اپنی سفارشات پیش کریں۔ ہم دونوں بیٹھ گئے اور پوری ایک اپریسیشن بنائی اور ان کے سامنے پیش ہوئے۔ اس کا جو بلباب یہ تھا جو ہم نے درخواست کی کہ سر بہت ہو چکا ہے، یہ 85 کا وقت تھا، اب آپ الیکشن کروائیں، ہینڈ اوور کر دیں اور تاریخ میں آپ کا نام جائے گا ایز اے بینیولنٹ ڈکٹیٹر، جو کہ دنیا میں بہت کم ہے۔ تھوڑی دیر سوچتے رہے، چاہتے ہو کہ بندہ میرے گلے میں پھنس جائے؟ ہم خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس وجہ 1985 جس سال ان کا انتقال ہوا ہے، اس سال اپریل کے مہینے میں دوبارہ ہمیں بلایا اور پھر یہی بات کہی۔ ہم نے سب کچھ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ سر آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا، ہم نے نہیں کیا 1985 میں، اب یہ وقت ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، صاف ستھرا اور ہینڈ اوور کر دیں، الگ ہو جائے۔ تھوڑی دیر سوچتے رہے، کہتے ہیں بیگ صاحب، ہم سب کو، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ صاحب کہتے تھے، کبھی جنرل اسلم بیگ نہیں، بیگ صاحب۔ بیگ صاحب، اقتدار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اس وقت الیکشن کروانا اور ہینڈ اوور کرنا ممکن نہیں۔ یہ اپریل تھا 1988 میں۔ اس سے 4 ماہ بعد اللہ نے ان کے ہاتھوں اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ جیسے کہ میں نے انٹرویو کے شروع میں آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کے بہت سی اس ملک کی تاریخ کے امین ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے اس لیے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے وہ لوگ جو کہ پاکستان جب ہجرت کی تو ہم نے اپنے بہت سے عزیزوں کو راستے میں شہید کروایا۔ مشرقی پنجاب اور کشمیر سے مہاجرین کی کثیر تعداد جو تھی وہ پاکستان کے لیے قربان ہو گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ کو کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور آپ پہلے جنرل ہیں جن کو ایسے لوگوں پر بڑی دسترس بھی حاصل ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں کیل گھابا ایک بہت بڑے IAS آفیسر تھے ہندوستان کے، کنیا لال گھابا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی مجبور پیسو وائس، جس کا ترجمہ ہوا اردو میں مجبور آوازیں۔ تو اس میں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں تحقیق کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تحقیق کریں کہ کتنی پاکستانی خواتین جو ہیں وہ ہندوستان میں رہ گئی ہیں اور کتنی ہندوستان کی خواتین جو ہے وہ پاکستان میں رہ گئی ہیں اور ان کی بازیابی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے اس اپنی کتاب میں مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کی تباہی کا جو حال لکھا، انہوں نے کہا کہ میں لکھنے سے قاصر ہوں، اب تک جو میرے پاس تعداد پہنچی ہے وہ 8000 کنویں سے زیادہ کی ہے جہاں مسلمان بچیوں نے چھلانگیں لگا لی اپنے سر بچانے کے لیے اور وہ اٹ گئی۔ اس کے باوجود مجھے افسوس ہے کہ میں 30,000 مسلمان بچیوں کو بازیاب کرنے میں ناکام۔ تو گویا وہ 30,000 بچیاں بھی مشرقی پنجاب میں رہ گئی، اور پتہ نہیں قیامت کے روز ہم کیسے جواب دیں گے جب وہ اللہ کے حضور ہمارے گریبان پکڑ کے پوچھیں گی کہ یہ ہمیں وہاں چھوڑ کے کیوں آ گئے۔ آپ نے اس ماحول میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کیا کہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا بنایا، اپنے ہاتھوں سے اسے لہرایا۔ پاکستان کے ساتھ آپ کی یہ بے پناہ محبت آپ کو بھی تڑپاتی ہوگی، ہم تو آپ کے بعد کی نسل ہیں تو آپ کو بھی یقیناً یہ تڑپاتی ہوگی، مشرقی پنجاب میں رہنے والی ہماری وہ بہنیں۔ اور وہ پاکستان جو 2 لخت ہونے جا رہا تھا تو 1971 میں آپ ایسٹ پاکستان میں لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ آپ نے ایک خط لکھا
جنرل عبداللہ نیازی کو، اور ایسی بات کہی جو آپ نے ابھی فرمائی، آپ نے جنرل ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا کہ اب بس ہو گیا، اب آپ اقتدار جو ہے سول انتظامیہ کے حوالے کر دیں، تو اس وقت بھی آپ نے جنرل نیازی کو خط لکھا کہ اقتدار جو ہے سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے، اور لیکن انہوں نے کسی نے بھی آپ کی کوئی بات سنی نہیں، آپ کی بات پہ عمل نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اس بات کی، صبر یعقوب انہوں نے بھی یہ بات کہی آپ کی تائید میں، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں یہ بات ہوئی تو انہوں نے بھی تائید کی، ان کا واقعی آپ کے خط کے بارے میں انہوں نے بھی یہ کہا۔ تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی نے آپ کی بات نہیں مانی اس کا انجام کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ کیا آپ میری اس بات سے اتفاق فرماتے ہیں؟ صحیح ہے۔ ایسٹ پاکستان میں 9 ڈیو کے ساتھ تھا، G1 تھا، کرنل لیفٹیننٹ کرنل تھا، میرے GOC تھے جنرل شوکت رضا، بڑے روشن ذہن کے اور صحیح جنرل تھے، صحیح بات کرنے والے۔ ہم نے مارچ 71 سے شروع کر کے جولائی 71 تک اپنے علاقے میں اور دوسری جو 2 ڈویژن تھیں انہوں نے اپنے علاقے میں ماشاءاللہ پورے پاکستان پہ گورنمنٹ کی ریٹ قائم کر دی، یعنی کوئی بھی علاقہ مفتی بانی کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ تو GOC نے مجھے کہا ہے کرنل اسٹاف کے کرنل G1 کہ کب رپورٹ تیار کرو اور ہمیں جا کے ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں پیش کرنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہماری پالیسی تبدیل ہو۔ فوج نے وہ کام کر لیا ہے جو اسے کرنا ہے، اب اس کے آگے جو ہے وہ سول انتظامیہ، سیاستدان، یہ لوگ آگے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، وہ لے کر گئے اور جا کر کے نیازی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ اس کا یہی رد عمل تھا، یہی وہ تھا کہ بس اب سیاسی لوگ آئیں، کنٹرول کریں، سیاستدانوں کو بلائیں، معاملات کو طے کریں، سول انتظامیہ کنٹرول لے لے، فوج اس سے آگے اب کچھ نہیں کر سکتی۔ تو پتہ ہے نیازی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی مت بکواس کرو، ہم ان بنگوؤں کو جو جہنم تک پیچھا کریں گے ان کا۔ میں نے کہا یا اللہ، اس اتنے بڑے کمانڈ کا کمانڈر یہ باتیں کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم کہ حالات کیا ہیں۔ اسی بات پہ جنرل شوکت رضا نے بھی کچھ کہا، آپ نے تو میں ہوئی، ناراض ہو گئے اور کال ختم کر دی۔ جنرل شوکت رضا کو دوسرے دن وہاں سے نکال دیا گیا۔ میں نے کہا کہ اب میری باری بھی آئے گی۔ تھوڑے دن کے لیے میں رک گیا، مگر کوئی 4-5 مہینے کے بعد مجھے بھی اس پاکستان سے نکال دیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہمارے عسکری کمانڈرز میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حالات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، صرف یہاں تک دیکھتے ہیں، آگے نہیں دیکھتے۔ ہمارا جو GOC تھے جنرل شوکت رضا، وہ دانشور تھے، کتاب بھی ان کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے جو کچھ کہا وہ لفظ بلفظ وہ صحیح ہوا۔ اگر اس وقت جو ہے اپنے جنرل نیازی صاحب بات مان جاتے اور سیاسی عمل شروع ہوتا، حکومت دوبارہ سیاسی نظام قائم ہوتا، تو یہ خرابیاں نہ پیدا ہوتی۔ اس حوالے سے آپ سے بہتر تو کوئی گواہی نہیں دے سکے گا کہ میں نے کہا اس حوالے سے سر آپ سے زیادہ تاریخ کا اور کون امین ہوگا اسی حوالے سے؟ صاحب بھی وہی تھے جی، میں کبھی سالہ یعقوب علی وہاں پہ موجود تھے، تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سالہ یعقوب علی صاحب بھی آپ ہی کی تائید میں انہوں نے یہ بات کی، تو پھر وہاں پہ معاملہ بگڑ گیا، انہیں بھی وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ کیا اس پہ آپ کوئی وضاحت فرمائیں گے؟ اور میری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب اس وقت کیپٹن تھے، یہ بھی اس پاکستان میں تھے، تو میرا خیال ہے کہ جب آپ فرمائیں تو پھر یہ بھی شیئر فرمائیں، کیونکہ یہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے
کیونکہ قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس زمانے میں جب پاکستان 2 لخت ہوا، اس 2 لخت ہونے میں کون کون سی بڑی فوش یا فاش غلطیاں اس میں شامل تھیں. یہ نہ کہوں تو بہتر ہے. اس لیے کہ میری کتاب پہ بین ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی میں اس وقت صاحب کتاب کے پاس بیٹھا ہوں، اس لیے میں جرات کر رہا ہوں. آفیشلی نہیں چھپی، مگر چونکہ مجھے عدالت نے، قانون نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں ایک آزاد بندہ ہوں، میں نے کتاب پبلش کر دی. اگر آپ کو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کا ایک سینیٹر جو کہ 24 سال تک امریکہ کی ڈیفنس کمیٹی کا چیئرمین رہا، اور جب وہ باہر نکلا تو اس نے کتاب لکھی وہ ڈے ٹو اسپیک آؤٹ. اس کتاب پہ بھی بہت سی پابندی لگی. امریکہ کے اندر جگہ جگہ اس کتاب کے مسودے جو تھے CIA اور پینٹاگن نے اور FBI نے اسے اٹھایا اور پریس تک جلا دیے گئے. لیکن بالآخر وہ کتاب شائع ہو گئی اور امریکہ کو وہ بھیانک چہرہ اس کمیٹی کے چیئرمین کی لفظوں میں وہ سامنے آ گیا اور پتہ چل گیا. آپ کی کتاب بھی انشاءاللہ ضرور سامنے آئے گی. آج میں کیونکہ صاحب کتاب ہوں، جتنا آپ کو ہو سکتا ہے آپ کہہ دیجیے، ورنہ نہیں بتانا چاہتے ہوں. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کتاب میں نے کیسے تیار ہوئی اس میں میں نے لکھا ہوا ہے. کرنل اشفاق میرے پاس آئے انٹرویو کے لیے، بنتے بنتے وہ کئی سوالات بن گئے، کمپائل کیا. ہارڈ کاپی میں نے بنائی. ہمارے PA تھے اپنے صادق حسین صاحب، بیچارے بیمار ہو گئے، بڑے لائق. ہارڈ کاپی بنا کے ہم نے اشفاق کو دیا کہ اب آپ اس کی پروف ریڈنگ کیجئے، جب پروف ریڈنگ ہو جائے تو پھر میرے پاس لے آئیے، ہم بیٹھیں گے دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا کچھ کرنا ہے. انہوں نے اس ہارڈ کاپی کو لے کے پریس میں دے دیا. 1000 کاپیاں چھپوائیں. وہ 2 ہفتے میں بک گئی تو انہوں نے دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں ایڈیشن کوئی 8000 کی کتابیں چھاپ دی، جس کی پروف ریڈنگ بھی نہیں ہوئی تھی. آپ یہ دیکھ لیں گے کتنے پیسے بنائے ہوں گے انہوں نے. 8000 کاپیاں. مجھے ایک خدشے کا اظہار کرنے دیجیے. میں لندن میں تھا تو ہمارا ایک بک سینٹر بھی تھا جسے ہم چلا رہے تھے، اور اس میں یہ کاپی آئی ڈے ٹو اسپیک آؤٹ، اس کے مصنف سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کتاب تحفے میں دی اپنے دستخط کے ساتھ. تو میں نے گزشتہ برس جج صاحب سے گزارش کی، میں نے کہا کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ میری کتاب، میں نے کہا جی میں اپنی کتاب پڑھ لی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو ہم فروخت کریں مجھ سے. انہوں نے کہا کر لو گے؟ مجھے امریکن کہا کیا ہمت ہے تمہیں وہ میری کتاب؟ میں کہا جی ہم رکھ لیں گے، آپ لائیے ہم آپ کتاب دیں گے. تو انہوں نے ہمیں 500 کاپیاں دی. انہوں نے کہا کہ اگر تم 500 کاپیاں بیچ دو گے تو اس کے بعد میں تمہیں 500 کاپی اور دوں گا. وہ 500 کاپی ہم نے لکھوائے، وہاں پہ رکھ دی. ہم نے وہاں پہ اپنے جو ممبرس تھے ان کو بتایا تو کچھ 40 کے قریب تو کاپیاں ہمارے جو ممبرس تھے انہوں نے خرید لی. تو ایک دن جو میرے بک سینٹر کے مینیجر تھے وہ میرے پاس بھاگے ہوئے آئے. انہوں نے کہا کہ ملک صاحب مبارک ہو، آپ نیا آرڈر لیجیے 500 کتابوں کا. ایک گاہک آیا ہے وہ ساری کتابیں خرید کے لے کے آیا اور اس نے کوئی رائے نہیں کروائی اور اس نے فوری طور پہ مجھے چیک بھی نہیں دیا اور مجھے اس نے کیش دیا اور لے گیا. میں نے کہا کمبخت تو نے کیوں بیچ دیا؟ وہ تو کتاب ہٹا دی گئی تو خریدار نے خرید لی. کہیں آپ کے یہی سوال کرنل اشفاق سے بھی کر دیجیے گا. 8000 دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں ایڈیشن، وہ سب ہارڈ کاپی تھی میری. اس کو میں نے، اس کی ریویو بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی جو ہے پروف ریڈنگ بھی نہیں ہوئی تھی. وہ میرے پاس ایک کاپی موجود ہے. اچھا. اسی میں سے میں نے کچھ تھوڑے آپ سے کر رہا ہوں. اچھا جی جی. اچھا سر میں پھر آتا ہوں. آپ نے بینظیر بھٹو کے ساتھ اپنے تمام ذاتی اختلاف کو بھلا کر تو سب کچھ ڈال کر یہ اس کتاب میں جس کا ذکر اس میں اعتراف بھی کیا ہے کہ 1990 کے اوائل میں بھارت نے ہماری ایٹمی ترسیبات کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا. تو محترمہ نے صدر یعقوب علی خان کو اس پیغام کے ساتھ دہلی
روانہ کیا کہ جا کے کہو کہ بعض آ جائیں ورنہ ہم تمہاری تنصیبات کو اتنی جلدی تباہ کر دیں گے تمہیں خبر تک نہ ہوگی. محترمہ نے صاحبزادہ یعقوب کو کہا؟ جی یہ اسی کتاب میں ہے. اچھا. اس کتاب میں آپ نے بینظیر بھٹو کو یہ کریڈٹ بھی دیا ہے اس کتاب میں. آپ نے یہ انہوں نے کرن صاحب نے آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے, یہ کریڈٹ بھی دیا ہے کہ انہوں نے بڑی دانشمندی سے نیوکلیر پالیسی کو آگے بڑھایا بینظیر بھٹو نے. اس دور میں محترمہ کی اجازت سے بھارت کے خلاف لائن آف کنٹرول پہ ایک کامیاب سرجیکل سٹرائک بھی کی گئی. بوسنیا میں مسلمانوں کے پر جو صرف فوجیوں نے بڑا ظلم ڈھایا تھا, محترمہ کی اجازت سے بوسنیا کو اینٹی ٹینک میزائل دیے گئے. آپ نے محترمہ کے ساتھ اپنی غلط فہمیوں کا ذکر کرتے ہوئے بعد میں کہا کہ محترمہ کے ساتھ اختلافات اصل میرے نہیں تھے, وہ غلام اسحاق خان کے تھے. تو یہ آپ کے حق میں بات جاتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے باوجود مخالفت کے, بے شک آپ کی مخالفت تھی, لیکن جو کریڈٹ کو جاتا تھا بینظیر بھٹو کو آپ نے ان کو دیا. اس کی تصحیح, اس کی تشریح یا اس کی نفی آپ فرمائیں کہ کیا جو بھی سمجھتے کر سکتے ہیں کریں گے آپ؟ نہیں, جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ فیصلہ ایسا تھا کہ جس میں پہلا فیصلہ تو پرائم منسٹر کا ہونا تھا نا, دوسرا فیصلہ جو ہے وہ غلام اسحاق صاحب کا. اس کے بغیر اس طرح کی کوئی چیز کسی دوسرے ملک کو نہیں دی جاتی. اور پھر تیسرے لیول پہ آرمی چیف آتا ہے, مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا تو میں نے یہی سوال کیا کہ آپ نے صدر صاحب سے بات کر لی؟ انہوں نے کہا کر لی. یہ بوسنیا کو جو اینٹی ٹینک میزائل جو دیے گئے, کیا اس کے لیے آپ نے ریکمنڈیشن دی تھی بینظیر بھٹو کو, یا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ہم دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مانگا کہ ان کے اوپر یہ سب جو ہیں وہ آتے ہیں ٹینک لے کے ہماری بستیوں کے سامنے ٹینک کھڑے کرتے ہیں اور پوری آبادی کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں. تو خود انہوں نے مانگا کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس یہ اینٹی ٹینک میزائل بن گئے ہیں جو جاٹر ایک خان صاحب نے بنایا تھا. تو ہم نے بے نظیر سے پوچھا, انہوں نے اجازت دی.